طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، بواسیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بواسیر بادی اور دوسری بواسیر خونی۔ بواسیر بادی کا تو ہم اس سے پہلے والے ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کی علامات، اس کے اسباب، محرکات اور اس کا علاج کیا ہے، وہ ہم اس سے قبل ذکر کر چکے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے بواسیر خونی، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامات، اس کی وجوہات اور اس کا علاج کیا ہے۔ دراصل بواسیر خونی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ خون کے ساتھ ساتھ مسے بھی ہوتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کے اندر صرف مسے ہوا کرتے ہیں، اس میں بلیڈنگ نہیں ہوا کرتی۔ یہ مسے بھی بہت ساری شکلوں کے ہوتے ہیں۔ کچھ مسے ایسے ہوتے ہیں جو کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس کی شکل کے ہوتے ہیں، کچھ انگور کی شکل کے ہوتے ہیں، انجیر کی شکل کے ہوتے ہیں اور کچھ مسور کی شکل کے ہوتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، البتہ ان سب کا علاج ایک ہی ہے۔ بواسیر بادی کا مزاج عضلاتی اعصابی ہے، یعنی خشک سرد، اور خونی بواسیر کا مزاج عضلاتی غدی ہے، یعنی خشک گرم۔ مقعد یعنی ریکٹم والا جو مقام ہے، یعنی بڑی آنت کا جو آخری حصہ ہے، اس حصے پر خون کے دباؤ کی وجہ سے وریدیں پھول جاتی ہیں اور بعض اوقات یہ وریدیں پھٹ بھی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دراصل خونی بواسیر کے اندر چونکہ جسم کے اندر انتہائی خشکی ہوتی ہے اور انتہائی خشکی کی وجہ سے جو پخانہ ہے وہ انتہائی خشک مٹی کی طرح ہوتا ہے، اور جب مریض زور لگاتا ہے اس طریقے سے تو خون کا جو دباؤ ہے اس کی وجہ سے جو بڑی آنت ہے اس کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہاں پر وہ وریدیں پھول جاتی ہیں، اور بعض اوقات اس پخانے کے سخت ہونے کی وجہ سے وہ وریدیں جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں اور بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وریدیں نہیں پھٹتی تو بلیڈنگ نہیں ہوا کرتی اور وہ آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ پھول جاتا ہے، جس کو ہم مسے کہتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں، محرکات کیا ہیں؟ محرکات، اسباب، وجوہات کے اندر یہ مریض انتہائی خشک اور گرم چیزیں زیادہ استعمال کرتا ہے، خشک گرم ماحول میں بھی زیادہ تر رہتا ہے، یہ مختلف اسباب ہیں۔ اس کے علاوہ بازاری جو کھانے ہیں، چٹپٹے کھانے ہیں، بڑا گوشت ہے، پکوڑے، سموسے، تکے، کباب، یہ جتنی بھی خشک سرد اور خشک گرم چیزیں ہیں یہ مریض زیادہ استعمال کرتا ہے۔ کچھ مریض ایسے بھی میرے مشاہدے میں آئے ہیں جو کثرت شراب نوشی کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہوئے۔ تو الغرض یہ مرض جو ہے یہ جسم کے اندر خشکی کی شدت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، سوداویت کی شدت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاج کے اندر جتنی بھی تر گرم اور تر سرد اغذیہ اور ادویہ ہیں ان کا استعمال بڑھانا ہوگا۔ مثال کے طور پر سبزیوں کے اندر ہمیں حلوہ کدو ہے، گھیا کدو ہے، ول توری ہے، ٹنڈے، ٹنڈیاں، مولی، گاجر، مونگرے، شلجم، مونگی کی دال یا مونگی ثابت، یہ جو سبزیاں ہیں یہ سالن ہیں، ان کا ہمیں استعمال زیادہ کرنا ہوگا، اور سالن کے اندر سرخ مرچ کا استعمال بند کرنا ہوگا۔ سرخ مرچ کی جگہ آپ کالی مرچ، ہلدی، ادرک، زیرہ، دھنیا وغیرہ یہ چیزیں زیادہ ڈال کر، تاکہ جو آپ کا سالن ہے وہ کرارا بھی ہو، آپ کو کسی قسم کا نقصان بھی نہ ہو۔ تو اس کے علاوہ اس مریض کو جتنی بھی الکلی والی چیزیں ہیں، جس کے اندر دودھ ہے، دودھ کے اندر چھلکا اسبگول کا ڈال کر، وہ بھی بہت مفید اور کارگر ہے۔ اس کے علاوہ کیلے کا ملک شیک ہے، وہ بھی بہت مفید اور کارگر ہے۔ تربوز بہت کارگر ہے، خربوزہ ہے، امرود کا استعمال ہے، سردہ ہے، گرما ہے، یہ پھلوں کے اندر یہ پھل آپ زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی خشک اور گرم پھل ہیں یا سبزیاں ہیں وہ ساری کی ساری پرہیز کے اندر شامل ہیں۔ ٹورسٹ چیزیں جتنی بھی ہیں، پھل ہیں، وہ ساری کی ساری ہمیں پرہیز کرنا ہوگی۔ تو کاوے کے طور پر ہمیں پودینہ، سونف اور چھوٹی الائچی اور سنا مکی،
یہ 4 چیزوں کا کعوہ بنا کر دن میں 3 دفعہ صبح، دوپہر اور شام استعمال کرنے سے بواسیر میں کافی حد تک افاقہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوائی کے طور پر ہمیں گندک آملہ سار اور کلمی شورا سوختہ، کلمی شورا سوختہ وہ اور گندک آملہ سار، یہ دونوں ہم وزن لے کر ان کو باریک کر لیں اور دن میں 3 یا 4 دفعہ ایک کیپسول 500 mg کا وہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ ہلدی، ملٹھی اور سونف، یہ تینوں چیزیں ہم وزن لے کر ان کا صفوف تیار کر لیں اور 2 سے 3 ماشا دن میں 3 یا 4 مرتبہ استعمال کرنے سے اور پرہیز کرنے سے انشاءاللہ العزیز بواسیر مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔